برطانوی پارلیمنٹ کی جو کوڈ آف کنڈکٹ انکوائری کمیٹی ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ لارڈ نذیر احمد کو برطانوی پارلیمنٹ سے ان کو ایکسپیل کیا جائے۔ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی لارڈ نذیر احمد نے اعلان کیا، تقریباً ایک دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس سے اپنی جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس سے ریٹائر ہونے کا انہوں نے اعلان کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اب برطانوی پارلیمنٹ کا جو ایکٹیو ممبر ہے اس کا جو بزنس ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ تقریباً 22 سال کے بعد برطانوی پارلیمنٹ کے جو ہاؤس آف لارڈز کے بہت ایکٹیو ممبر رہنے کے بعد انہوں نے پالیٹکس سے برطانوی جو پالیٹکس ہاؤس آف لارڈز کی اس سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ رپورٹ آئی جس کا اس وقت پوری دنیا میں ایک حوالے سے چرچا ہے، اور بہت ساری جو مغربی میڈیا اور انڈین میڈیا میں اس کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو لارڈ نذیر کا جو یہ ایکچوئل کیس تھا کیا، آخر ایسے کیا حالات ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ اس نتیجے پر بات پہنچی کہ لارڈ نذیر احمد کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ بھی آئی۔ جو رپورٹ ہے اس کے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے فیکٹس کیا ہیں۔ فیکٹس اس کے یہ ہیں کہ لارڈ نذیر احمد کو جن کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک ایسے زمانے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ میں وہ انٹر ہوئے جب یہاں پر کوئی مسلمان جو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر نہیں تھا، پاکستانی اوریجن کا کوئی ممبر نہیں تھا، مسلم اوریجن کا کوئی ممبر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ نذیر احمد رودرم میں کونسلر رہے، ان ٹوٹل تقریباً وہ 35 سال تک برطانوی پارلیمنٹ میں رہے۔ کونسلر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اس کے بعد 10 سال تک کونسلر رہنے کے بعد وہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بنے، اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک نام کمایا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف جو کی ایشوز تھے، جن خاص طور پر جو اسلامک دنیا سے متعلق جو ایشوز تھے، اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا ہمیشہ ایک کلیئر سٹانس لیا، اور ان کی جو پوری ایک زندگی ہے وہ اس حوالے سے مختلف تنازعات کا شکار بھی رہی۔ انہوں نے بڑے مختلف اس سے پہلے جو پولیٹیکل کرائسس سے بھی گزرے، لیکن جو تازہ ترین جو ان کو جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کرائسس جس کو انہیں فیس کرنا پڑا، اس کی شروعات ہوتی ہیں 2017 مارچ میں، اور یہ اس وقت ہوا جب ایک برٹش پاکستانی خاتون طاہرہ زمان، جن کا نام ہے BBC نیوز نائٹ میں ان کے اوپر ایک پروگرام کر چکی ہے، انہوں نے لارڈ نذیر کو سب سے پہلے رابطہ کیا، جس میں کہ کوئی ایک فیتھ لیڈر تھے، یعنی کوئی پیر سمجھ لیں آپ، جس کے اگینسٹ ان کی شکایت تھی کہ انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف ان کی مدد کی جائے۔ جو یہ ہم آپ کو صرف وہ باتیں بتا رہے ہیں جو پوری تقریباً 300 صفحوں کی جو انکوائری رپورٹ ہے جو اس میں درج ہے۔ پہلے ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں، اور یہ کہ جن کی طرف شاید ایک ڈیفرنٹ ویو بھی لیا جا سکتا تھا۔ طاہرہ زمان نے سب سے پہلے یہ کمپلینٹ کی، جس کے بعد ان کا لارڈ نذیر سے ان کا تعارف شروع ہوا، اور ان کی جو فرینکنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ان کا جو ایک سوشل انٹریکشن تھا وہ بڑا۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انٹریکشن چلتا رہا، اور اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ جو لارڈ نذیر کے اور جو طاہرہ زمان تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کا جو پہلا انٹریکشن ہوا جو صرف یہ تھا کہ ان کا ایک جو پارلیمنٹری بزنس تھا اس حوالے سے، اس کے بعد یہ کہ ان کی جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ بڑھا، اس کے بعد ان کی زیادہ دوستی ہو گئی، اور یہ کہ اس کے بعد وہ نہ صرف کہ یہ جو ان کی آپس میں ایک سلام دعا ایک فرینکنس میں کنورٹ ہو گئی، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک BBC کی پھر ایک رپورٹ آئی تھی آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، اس رپورٹ میں سنگین الزامات لگائے تھے وہی طاہرہ زمان، جن کا پارلیمنٹری جو انکوائری رپورٹ ہے انہوں نے پھر BBC کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ وہ چونکہ آلریڈی ڈپریشن کی وہ مریضہ تھیں، وہ آلریڈی میڈیسن لے رہی تھیں، اور وہ مشکلات کا شکار تھیں، وہ انگزائٹی کا شکار تھیں، میڈیسن لے رہی تھی ان حالات میں جب وہ ولنریبل تھیں، اس وقت انہوں نے الزام لگایا کہ لارڈ نذیر احمد نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، اور یہ کہ اس کے بعد ان کے دیگر معاملات چلے جس کے بارے میں کمیٹی نے جو انکوائری رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب BBC کا پہلا پروگرام چلا، اس کے بعد یہ انکوائری جو شروع ہوئی، اور اس انکوائری نے جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں یہ وہ بیسس فراہم کرتی ہیں، لیکن جو رپورٹ پوری ہم نے پڑھی ہے اور دیکھی ہے اس میں بہت کلیئر اس حوالے سے کانٹراڈکشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے جو اس رپورٹ کے آنے کے فوراً بعد لارڈ نذیر احمد نے اپنی انہوں نے ایک جو پریس ریلیز ایشو کی، جس میں اور جو ہمیں انہوں نے بھیجی، اس میں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ جو ان کی ایکسپلشن ہاؤس آف لارڈ سے، وہ اس کو یورپین جو پارلیمنٹ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا، اور اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے لارڈ نذیر نے یہ کہا ہے کہ انہیں دکھ ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹری
جو انکوائری جو کنڈکٹ کمیٹی ہے اس کی جو رپورٹ ہے اس میں بعض بنیادی حقائق ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس جو نیوز نائٹ اور BBC کے جس رپورٹر نے یہ ڈاکیومنٹری بنائی تھی سب سے پہلے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر بائسڈ ہو کر، یعنی ایک تعصب کی نظر سے وہ ایک مائنڈ لے کر چل رہے تھے، اور اس کے تحت انہوں نے یہ سارا کام کیا، جس کے بعد انہوں نے ایک اور پھر یہ ہاؤس آف جو برطانوی پارلیمنٹ کی جو کنڈکٹ کمیٹی ہے اس نے باقی تفتیش کی، جس میں اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کو ایکسپلشن کو ریکمینڈ کیا گیا۔ لارڈ نذیر کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس ایکسپلشن کو اور جو فائنڈنگز ہیں اس کو وہ چیلنج کریں گے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں، اور ان کو امید ہے کہ وہ وہاں سے ان کو انصاف ملے گا۔ لیکن جب آپ رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، لارڈ نذیر کا جو ایک ہمیشہ سے وہ کنٹروورشل کریکٹر ضرور رہے انہوں نے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لارڈ نذیر نے بہت سارے موضوعات پر بڑا ایک کلیئر سٹانس لیا، چاہے وہ عراق وار تھی، ڈرون اٹیکس تھے، اور مختلف جو دیگر معاملات تھے اس حوالے سے، خاص طور پر اسلاموفوبیا اور ریسزم کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انہوں نے عراق وار کے حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس دی، جس کی وجہ سے ان کو اپنی پارٹی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ایک بات بہرحال ماننے کی ہے کہ لارڈ نذیر کا شمار ان چند پولیٹیشنز میں ہوتا ہے جنہوں نے خاص طور پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے، کشمیری کمیونٹی ہے، اس کے حوالے سے ہمیشہ ان سے اگر کہیں مدد ہو سکتی تھی کسی کی، انہوں نے ہمیشہ مدد کی، اور جب وہ اپنے عروج پر تھے وہ بہت ایکسیسیبل تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کی بہت مدد کی، اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا وہ کسی بھی حوالے سے ایروگنٹ تھے، یا انہوں نے جو لوگ جو ان کو اپروچ کرتے تھے مختلف مسائل کے حوالے سے، وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر لوگوں کی انہوں نے ہمیشہ مدد کی کوشش کی۔ اس حوالے سے جو پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی ہے اس کا نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑا لاس ہے اس وقت۔ لارڈ نذیر ضرور مشکل میں ہے، لیکن اس بات کو ایکنالج کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے جو اپنی پولیٹکس کے دوران انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بعض ایسے تنازعات میں بھی الجھے جن کو شاید ان کے بارے میں لوگوں کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے، خاص طور پر ان کی جو پاکستانی پولیٹکس میں ان کی جو انوالومنٹ تھی، اور دھرنے کے دوران ان کا کنٹینر پر جانا، اس کے حوالے سے لارڈ نذیر زیادہ متنازع بنے، لیکن ان کی اپنی ایک جو پولیٹیکل ججمنٹ تھی، کال تھی، جس کی بنیاد پر وہ گئے۔ لیکن اس رپورٹ میں جو خاص طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں جو رپورٹ میں بہت ساری چیزوں کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لارڈ نذیر احمد کا جو موقف تھا اس میں انہوں نے وہ بہت ساری باتیں تو انہوں نے تسلیم کی کہ کس حوالے سے ان کا جو طاہرہ زمان تھے ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ بڑا ایک جو پارلیمنٹری بزنس تھا اس سے آگے بات گئی۔ لیکن ایک بات جس کو بار بار انہوں نے سٹریس کیا وہ یہ تھی کہ جو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں ان کے معاملات یہ کہ وہ دوستی میں کنورٹ ہوئے، ان کو بہت سارے فیکٹرز کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ اور سب سے پہلے جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بات بہت کیٹیگوریکل جو سامنے آتی ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان کی دوستی چلی، ان کی سلام دعا رہی، اور بڑا ایک جو نارمل جو سیوک جو انٹریکشن تھا وہ ہوتا رہا۔ لیکن بہت بعد کی سٹیج ہے جس کے بعد لارڈ نذیر کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے بڑے جو سنگین نوعیت کے تھے، ان الزامات کو میں کسی بھی حوالے سے ان کو بندہ ان کے بارے میں جو اوبویسلی کمیٹی رپورٹ دے چکی ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ سارے الزامات لے کر طاہرہ زمان پولیس کے پاس گئیں، پولیس نے پورا انویسٹیگیٹ کیا۔ ان الزامات کی بنیاد پر پولیس نے لارڈ نذیر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ پولیس کے خلاف پھر یہ معاملہ سارا وہ عدالت میں لے گئی، عدالت میں وہاں پر بحث ہوئی، اور عدالت نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ جو ایلیگیشن وہ لارڈ نذیر پہ لگا رہی ہیں وہ اتنے ان ایویڈنس میں وہ جو جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ اور پھر BBC کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور پھر جو کنڈکٹ کمیٹی ہے جو پارلیمنٹ کی اس نے کی، جہاں پہ جو تھریش ہولڈ ہے، جو ایویڈنس کی جو بار ہے وہ نیچے ہے، جس کی بنیاد پر لارڈ نذیر کو ایکسپیل کیا گیا۔ لیکن لارڈ نذیر نے اس پورے عرصے میں جو کمیٹی کے سامنے ان کے جو پیش ہوئے، اس میں انہوں نے ان سارے الزامات سے انہوں نے انکار کیا، اور خاص طور پر انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ طاہرہ زمان سے ان کا ایک انٹریکشن ضرور رہا، انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش کی، ان کی دوستی بھی ہوئی۔ لیکن ایک بہت مسٹیریس کریکٹر اس رپورٹ میں سامنے آتا ہے، مسٹر ایکس، جس کی آئیڈینٹی ہم جانتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے، لیکن رپورٹ میں اس کا ذکر ہے کہ ان کا جو طاہرہ زمان ہے اور ان کی ایک بہت لمبے عرصے تک ان کی دوستی چلی، تقریباً 5000 سے زیادہ ان کے درمیان ٹیکسٹ میسیجز ان کے تھے، اور اس پہ انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ لارڈ نذیر نے شاید مینیپولیٹ کیا تھا، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کروایا۔ اس حوالے سے مختلف الزامات تھے جو کمیٹی نے اپ ہولڈ نہیں کیے۔ ایک لمبی لسٹ ہے ان الزامات کی، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کا یہ بھی الزام تھا کہ لارڈ نذیر نے ان کو ڈرگز پلائیں، ان کو نشہ کرا دیا۔ یہ سارے کمیٹی نے کہا
کہ یہ الزامات غلط ہیں، اور یہ کہ شاید اس طرح کے ایلیگیشن کہ لارڈ نذیر نے ان کا فون ہیک کرا کے اس کے سے میسیجز ڈیلیٹ کرائے، اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن لارڈ نذیر نے جو باقی جو انہوں نے بہت بار بار سٹریس کیا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ طاہرہ زمان نے اس حوالے سے ایک پوری کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کا انہوں نے مقصد یہ تھا کہ انہوں نے سیٹ آؤٹ کیا اوور سیورل منتھس، جس کا مقصد یہ تھا کہ لارڈ نذیر کے سے ان کی عزت خراب کرنا، ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنا، اور یہ کہ ان سے انتقام لینا۔ یہ وہ کمیٹی کے سامنے جو لارڈ نذیر کے بیانات تھے جو انہوں نے ریپیٹڈلی وہاں پر بیان کی، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو پورا ایک ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ کس طرح سے جب ان کے تعلقات اچھے تھے اس وقت تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں ایک پورا ان کے خلاف کیمپین شروع ہوئی۔ پھر یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو باقاعدہ طور پر پیسوں کی آفر کی گئی کہ وہ ان کے خلاف ایویڈنس کریٹ کریں، لیکن یہ والا وہ ایویڈنس تھا جو انہوں نے کمیٹی کے سامنے انہوں نے دیا، لیکن کمیٹی نے کہا کہ ہم جس شخص کو یہ ایویڈنس ہے اس کو رپورٹ کریں گے، اور ہمیں دوسری پارٹی کو بتانا پڑے گا، جس پر انہوں نے اس ایویڈنس کو فردر شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر وہ ایویڈنس شیئر ہو جاتا تو اس میں اس کا آؤٹ کم رپورٹ کا شاید بالکل ڈفرینٹ آتا اور لارڈ نذیر کو فائدہ ہوتا، لیکن وہ والا ایویڈنس اور وہ وٹنس سامنے نہیں آئے۔ لیکن جو مسٹر ایکس ہے جو کہ تھرڈ پارٹی ہے، یہ پورا اس رپورٹ نے اسٹیبلش کیا کہ ان کا اور جو طاہرہ زمان تھا ان کا بہت ایک ریلیشن شپ باقاعدہ طور پر ڈیولپ ہوا اوور سیورل منتھس۔ 5000 سے زائد ان کے درمیان ٹیکسٹ میسیجز کے ایکسچینج ہوئے، لیکن اس کے بعد ان کا بھی جو تعلق واسطہ ختم ہو گیا، اور ایک پورا لمبا ٹریل ہے کہ کس طرح سے وہ جو ڈیٹا ریکوری ہوئی اور ساری باتیں سامنے آئی۔ لارڈ نذیر نے اس میں جو کمیٹی کے سامنے اپنا موقف رکھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو ایک باقاعدہ طور پر اس حوالے سے ایک پلان کے تحت ان کو ٹریپ کیا گیا، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنا اور یہ کہ ان سے انتقام لینا۔ کمیٹی کی رپورٹ اب آ چکی ہے۔ لارڈ نذیر کے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چند مہینوں میں جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس ہے وہاں پر وہ جائیں گے، اور جن پوائنٹس کے اوپر ان کے جو کلائنٹ ہیں لارڈ نذیر، ان کے خلاف جو اپہولڈ جو کمپلینٹس کی گئی ہیں ان کو وہ باقاعدہ طور پر چیلنج کریں گے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اگلے دنوں میں آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس رپورٹ کی بات ہے، جو ایکسپلشن ہے، جس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ برطانوی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لارڈ نذیر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا وہ رپورٹ کو انہوں نے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کیا۔ اس کے جو یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں جو آؤٹ کم ہے اس کا، چاہے اس کا کچھ بھی نکلے، لیکن ایک بات جو ابھی تک یہ طے ہے کہ لارڈ نذیر کو ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ان کی پولیٹکس سے، ان کے ویوز سے، اور ان کی جو مختلف جو انہوں نے پوزیشن لی ان سے لوگ بہت سارے لوگ ان سے ایگری کرتے ہیں، بہت سارے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت پر تقریباً سارے لوگ وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ لارڈ نذیر کا پارلیمنٹ میں نہ رہنا، ان کا پارلیمنٹ سے اس سے ریٹائرمنٹ لینا یا ان کا پارلیمنٹ سے ایکسپل ہو جانا، جو کشمیر کاز ہے، جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔